والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ بہت طوالت طلب ہے، جبکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ یہاں بہت سے احباب وہ ہیں جو کراچی کی بہت دور دراز کی آبادیوں سے تشریف لائے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ کرفیو کی لمیٹیشن اس وقت ایسی ہے کہ ایک خاص وقت تک ہمیں اپنے اس اجتماع کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ واپس کرفیو کے اوقات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی آبادیوں تک پہنچ جائیں. لہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو، جامع ہو، اور اس میں تکرار کم سے کم. ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نوع کی آڈینس اس وقت مجھے میسر ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح کی آبادی نہیں ہے کہ جہاں کچھ بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی کثیر تعداد میں اجتماع میں آ گئے ہوں. وہاں یقیناً چاہے وہ جو ایک مصرع ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی، خاطر کتنے ہی اہل نظر موجود ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال عوام کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ بات صرف ان کے سروں پر سے گزر رہی ہے. لہذا وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ بات کو دہرا کر، اور اگر بات کہیں مشکل سمت میں مڑ گئی ہو تو اس کو پھر مزید تسہیل کے ساتھ اس کا اعادہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کی کوئی زیادہ ضرورت مجھے نہیں ہے. البتہ مجھے آپ حضرات سے تعاون درکار ہوگا کہ پوری توجہ کو مرتکز کیجیے اور جو بھی میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے. میں بھی کوشش کروں گا کہ اس ترتیب کے ساتھ بیان کروں کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ بھی اس کے لیے ایک کانشیس ایفرٹ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ مشترک کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ میری گفتگو کا عنوان ہے سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلابی پہلو. میں نے اس موضوع پر اس سے پہلے مختلف مقامات پر گفتگو کی، لیکن آج میں 6 سوالات پہلے سے معین کر کے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جن کا مجھے مختصراً جواب دینا ہے، تاکہ آپ کے سامنے بھی وہ بات رہے کہ اس مسئلے پر کس کس پہلو سے گفتگو ہونی. یہ اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا کہ ہم کہاں تک پیش رفت کر چکے ہیں اور ابھی کتنا مضبوط باقی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے. ایک لفظ ہے کہ جو اب بہت زیادہ زبانوں پر آ رہا ہے، قلم پر آ رہا ہے. کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ لفظ ماضی قریب میں انٹروڈیوس ہوا ہے ہماری ووکیبلری میں. اسلامی انقلاب، خاص طور پر ایران کی جو تبدیلی تھی اس کے بعد سے یہ لفظ پوری دنیا میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور شد و مد کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے. دوسرا سوال، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً کوئی انقلاب برپا کیا، یا یہ بھی ہماری ایک مرغوب ذہنیت کا مظہر ہے کہ جس لفظ کا دنیا میں چلن ہو جائے ہم اس مرغوب ذہنیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اسے اپنے ہاتھ دکھائیں کہ
کہ یہ چیز ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب نازیزم اور فاشزم کا دورہ تھا یورپ میں، تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ عین اسلام ہے، دیکھیے خلفاء کا جو اختیار ہوتا تھا کتنا ہوتا تھا، ڈکٹیٹرشپ عین اسلام ہے۔ جمہوریت کا چرچا ہوا تو ہمارے ہاں بھی کہا گیا ہے جمہوریت عین اسلام ہے، اسلام نے تو 1400 برس پہلے جمہوریت دے دی تھی۔ سوشلزم کا چرچا ہوا تو کہا گیا سوشلزم عین اسلام ہے۔ یقیناً بعض لوگوں نے یہ بات سمجھ کر کہی ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر اس کی پشت پر ایک مرغوب ذہنیت ہے، وہ مرغوب ذہنیت جس کا کہ بڑے ہی لطیف انداز میں ذکر کیا ہے اکبر الآبادی مرحوم نے، کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے۔ یہ ایک دور تھا کہ جس میں ہماری ایک اور خاص طور پر جو ہماری قوم کا اونچا طبقہ تھا اس میں یہ ذہنیت پیدا ہوئی۔ تو ہمیں دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لفظ انقلاب اور ریولوشن اور فرنچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن اور چائنیز ریولوشن، اس ریولوشن کے لفظ سے کچھ بہت زیادہ مرغوب ہو کر ہم نے اسے اختیار کیا۔ تو بہت آبجیکٹیولی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا حضور نے واقعتاً انقلاب برپا کیا؟ نمبر 3، اگر اس کا جواب اس بات میں ہے کہ حضور نے انقلاب برپا کیا، تو آیا یہ خود ہو گیا یا یہ کہ حضور اس پر مامور تھے بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تیسرا بہت اہم سوال ہے۔ چوتھا سوال جس کے بارے میں میں آج پہلے ہی عرض کر دوں کہ میں مختصر عرض کروں گا اس لیے کہ وہ بہت طوالت طلب ہے، لیکن آج مجھے چونکہ ان 6 باتوں کے بارے میں عرض کرنا ہے لہٰذا اس کے بارے میں صرف اشاروں پر اکتفا کرنی ہوگی۔ وہ یہ کہ حضور نے وہ انقلاب کیسے برپا کیا، اس کی میتھڈولوجی کیا تھی، اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ 5واں سوال جو مجھ سے اور آپ سے صرف علمی اعتبار سے نہیں عملی اعتبار سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آیا یہ کام صرف حضور کے کرنے کا تھا یا امت کے ذمے بھی ہے، یہ کوئی فریضے کی حیثیت سے ہے؟ اگر ہے تو آخری سوال یہ کہ آیا اس کے لیے طریقہ کار بیان ہی وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل اختیار فرمایا تھا، یا اس میں کہیں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اب آپ نے سوالات سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میرا کام خاصا مشکل ہے، اسی لیے میں نے آپ سے ابتدا ہی میں تعاون کی درخواست کی ہے کہ توجہ کو مرتکز رکھیے، میں بھی کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو۔ پہلی بات یہ کہ انقلاب کے معنی کیا ہے، لفظی اور اصطلاحی۔ لفظ انقلاب کے معنی ہے بدل جانا، قلب ماہیت کسی شے کا کہ اصل ایسنس کے اندر تبدیلی ہو جائے، جسے آپ کہتے ہیں ایسنشل چینج، بنیادی تبدیلی، اسے قلب ماہیت کہتے ہیں۔ اور باب انفعال میں لفظ بنا انقلاب، خود بدل جانا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اب اس لفظی معنی کے اعتبار سے دنیا کی ہر تبدیلی کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، صنعتی انقلاب، معاشرتی انقلاب، جو بھی چیز ہو اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیے وہ انقلاب بن جائے گا۔ لیکن یہ تو ہے اس کا لفظی استعمال۔ اصطلاحاً انقلاب کے معنی کیا ہے؟ اصطلاحاً انقلاب کا اطلاق ہوتا ہے انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، جس کے 3 گوشے ہیں، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور پھر سیاسی زندگی۔ انفرادی زندگی میں اس کے عقائد، نظریات، اس کے عبادات کے طور طریقے، اس کے سوشل کسٹمز، یہ ہے جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ پرسنل لا سے متعلق چیزیں ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں تصور یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے، ہر شخص فری ہو کے جو چاہے بلیو کرے، ایک خدا کو مانے، 1000 کو مانے۔ He must be free to believe anything he likes۔ پھر وہ جس کو پوجنا چاہتا ہے جیسا چاہے پوجے، مندر میں جائے، مسجد میں جائے، چرچ میں جائے، جہاں چاہے جائے۔ سوشل کسٹمز ہیں، مثلا میرج کو کیسے سالمنائز کرنا ہے، برتھ کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، یہ سوشل کسٹمز ہیں، ان میں بھی فریڈم ہونی چاہیے۔ ڈو اٹ ایز یو لائک۔ آپ دفن کرنا چاہیں مردے کو دفن کیجیے، آپ اس کو جلانا چاہیں جلائیے، آپ اس کو اوپر رکھ دینا چاہیں پارسیوں کی طرف کہ وہاں پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا جائیں، آپ اجازت ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جنہیں ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ یہ پرائیویٹ افیئر ہے انڈیویجولز کا، اور انہیں اس میں اجازت ہونی چاہیے۔ البتہ 3 چیزیں، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ہے، اس نظام کیا ہے معاشرے کا جس کو قائم کرنا ہے، اور معاشی نظام کیا ہے، ذرائع پیداوار کا کی ملکیت انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اس پر کوئی لمیٹیشن ہو، اس پر کچھ حدود ہو، تحدید ہو، جو بھی پیداوار ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام کیا ہو۔ پھر سیاست، حکومت، پبلک لا جسے آپ کہتے ہیں،
تعزیرات کا قانون، فوجداری، دیوانی قانون، یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ایک طرف کر دیا گیا. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ انقلاب کے لفظ کا اطلاق پہلی تبدیلی پر نہیں ہوتا، بلکہ دوسری 3 چیزوں میں سے اگر کسی چیز میں بنیادی تبدیلی آتی ہے تب اسے انقلاب کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ ایک وقت میں پوری رومن امپائر کنورٹ ہو گئی، اور جب رومن امپرر نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تو پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی. لیکن اسے کبھی آج تک انقلاب نہیں کہا گیا، اس لیے کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ جیسا پہلے تھا بعد میں رہا. کوئی بادشاہ ہے، پہلے وہ بت پرست تھا یا کچھ اور تھا، اب وہ عیسائی ہو گیا. اللہ خیر، اس کو انقلاب کبھی نہیں کہا گیا. ہاں، اگر معاشرے کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی آئے، اگر معاشی نظام کا بنیادی ڈھانچہ بدلے، اگر سیاسی نظام بدلے، مثلا فرینچ ریولوشن ہے، بادشاہت کا دور ختم ہوا، اب جمہوریت آ گئی، یہ ایک انقلاب ہے صحیح معنی میں. بولشوک ریولوشن ہے، ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے نکل کر وہ قومی ملکیت میں آ گئی، بڑی بنیادی تبدیلی وہ ریولوشن ہے. تو میں نے جو عرض کیا اس کو اسی پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلے سوال کا جواب کہ اگرچہ لفظاً انقلاب کا اطلاق ہر نوع کی تبدیلی پر ہو جاتا ہے، لیکن اصطلاحاً انقلاب سے مراد ہے انسان کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں کہیں کسی بنیادی تبدیلی اگر آئی ہو تو اسے انقلاب کہا جائے گا، ورنہ نہیں. اب آئیے دوسرے سوال کی طرف. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً کوئی انقلاب برپا کیا؟ اس میں جو میری سبمیشن ہے سب سے پہلے وہ سن لیجیے. میرے نزدیک تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین، گمبھیر ترین انقلاب وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں صرف 3 چیزیں نہیں بدلی، پہلی 3 چیزیں بھی بدل گئی. ٹوٹل ریولوشن. عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، دن اور رات کے طور اٹوار بدل گئے، نشست و برخاست کے طریقے بدل گئے، پھر معاشرہ بدل گیا، معیشت کا ڈھانچہ بدل گیا، سیاست کا نظام بدل گیا. وہ قوم کے جہاں محض پڑھ لکھنے والے وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ دنیا کی معلم بن گئی. تمام قدیم علوم کو انہوں نے زندہ کر دیا. یونان کے سائنس اور فلسفے کو جو پاپائیت کے بوجھ تلے سسک سسک کر دم توڑ چکے تھے انہیں زندہ کیا. ہر علم میں اضافہ کیا، بڑھایا، ترقی دی. وہ قوم جس میں سرے سے کوئی نظم نہیں تھا، نو ڈسپلن. قرآن کہتا ہے قومن لدہ، جھگڑا لو قوم. اور حالی نے بڑی صحیح تعبیر کی ہے کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا اور کہیں تھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا. اس قوم کو ایسا منظم کیا ہے کہ عبادت بھی کر رہی ہے تو ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر، جیسے کہ یہاں بھی کوئی پریڈ ہو رہی ہے، موشن ہے، ایک امیر ہے اور اس کے الفاظ پر حرکت کر رہے ہیں اس کے ساتھ پر. تو ٹوٹل ریولوشن پوری انسانی زندگی میں، بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ آپ فرینچ ریولوشن کو لیں گے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، بولشوک ریولوشن کو لیں گے صرف معاشی ڈھانچہ بدلا. یہاں آپ کو مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز نہیں بدلی. پوری زندگی انسان کی ہر اعتبار سے بدلی. اب میں اس میں کچھ گواہیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تمہاری عقیدت کی نگاہ ہے، تم محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اس لیے تم یہ مبالغہ کر رہے ہو. لیکن میں 4 گواہیاں پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 مشرق سے 2 مغرب سے. 1920 میں ایک تقریر کی تھی ایم این رائے نے، بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ایک بہت اہم فرد، اور جو بھی انقلابی اس بر عظیم پاک و ہند نے پیدا کیے ہیں ان میں چوٹی کے انقلابی لوگوں میں اس کا نام ہے. ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے اس نے کتاب لکھی، لیکچر دیا تھا بریڈلے ہال لاہور میں، لیکن پھر یہ کہ وہ کتابی شکل میں چھپی. اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے جس طریقے سے تسلیم کیا ہے کہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلابی رہنما محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نہیں دیکھا کسی بھی مسلمان کے قلم سے وہ الفاظ نکلتے ہوئے جو باتیں اس نے کی. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ملٹری کانکویسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، عسکری فتوحات تو دنیا میں بہت ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ عسکری فتوحات کا نہیں تھا. سکندر اعظم ہو یا ٹیلا ہو یا چنگیز خان ہو، اس کے فتوحات کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب، کوئی نیا تمدن، کوئی نیا نظام دنیا میں قائم نہیں ہوا. جبکہ یہ جو فینومینن ہے کل نصف صدی
22 برس میں عرب میں انقلاب کی تکمیل اور 24 برس میں پھر وہ فرام آکسس ٹل اٹلانٹک اس انقلاب کا پھیلاؤ اور ایکسٹینشن. وہ کہتا ہے کہ اس کے جلو میں علم آیا, روشنی آئی, تہذیب آئی, تمدن آیا. پوری دنیا کے اندر جو ہے نیا دور جو ہے بیداری کا اور علم کا, علوم اور فنون کے پھر بوم کا دور آیا ہے. تو دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اور عظیم ترین انقلابی رہنما ہے نوع انسانی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب شاید نہیں مل جائے, انہیں خطروں میں پڑی ہوئی کسی لائبریری میں دیکھیے, اسے ضرور پڑھیے. دوسری گواہی اسی بڑے عظیم پاک و ہند سے. آپ کے علم میں ہے 1935 کا ایکٹ, پھر 36 کے الیکشن. ہندوستان میں پہلی مرتبہ فرسٹ انسٹالمنٹ انگریز نے دی تھی یہاں کے رہنے والوں کو. کچھ تھوڑا سا سیلف رول, کچھ تھوڑا سا اس نے شریک کیا تھا اقتدار میں, حکومت میں. مسلم لیگ نے چونکہ بائیکاٹ کیا تھا 36 کے الیکشنز کا, لہذا پورے ہندوستان میں کانگریس کی منسٹریز بنی. 1937 میں گاندھی جی نے ایک مقالہ لکھا, ہریجن ان کا جو پرچہ تھا, جس میں انہوں نے کہا اپنے ان وزراء کو ویسے ہی کیا, میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مثال کے طور پر رکھیں. کیوں کہا ہے؟ میں نے غور کیا کہ آیا یہ دھوکہ تھا, فریب تھا. میرے سامنے یہ بات بھی آئی کہ ہندوستان کا ماضی بھی بالکل تاریخ تو نہیں رہا. وکرماجیت جیسا شہنشاہ یہاں رہا ہے, اشوک جیسا درویش یہاں رہا ہے. اگر ہمارے ہاں درویش اورنگزیب جیسے اور ناصر الدین محمود جیسے ہوئے ہیں, اشوک بھی رہا, اس کا نام کیوں نہیں پیش کیا؟ اس کی وجہ سامنے آئی کہ اصل میں ملوکیت کا دور اب ختم ہو چکا. یہ بادشاہ تھے. اب جو دور شروع ہو چکا ہے تاریخ انسانیت کا, اس میں بادشاہت اب, اگر آپ کو معلوم ہے برطانیہ کے جزیرے اور جاپان کے جزیرے میں تو وہ ایک طرح کا عجائب گھر ہے وہ بادشاہ جس کو آپ کہیں. وہ نیشنل آرکیوز کی حیثیت سے وہ انہیں پرزرو کر رہے ہیں. اگر کہیں کو رہ گیا ہے تو وہ سعودی عرب وغیرہ ایمارات میں آپ دیکھیں گے, ورنہ دنیا سے جا چکا. گیا دور سرمایہ داری گیا, وہ سرمایہ داری کا دور نہیں گیا تو کم سے کم بادشاہت کا دور تو گیا. اب اگر کوئی مثال بن سکتے ہیں تو وہ کہ جو عمر اور ابو بکر کی طرح جو عوام میں سے ہو, جو اپنی کسی عسکری قوت کی بنا پر حکومت میں نہ آئے بلکہ لوگوں کے مشورے سے آئے اور پھر وہ نشان بن جائیں عملی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کا کہ سید القوم خادمہم. الفاظ تین ہیں, کہنے میں بڑے آسان ہیں, لیکن اس تین الفاظ کے اوپر پورا اترنا جو ہے یہ بڑا جان جوخم کا کام ہے. ابو بکر اور عمر نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آئیے دو مثالیں میں بس سے دیتا ہوں. ایچ جی ویلز کا نام میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کیونکہ موجود ہے چند حضرات جو واقف نہ ہو, اکثر لوگ واقف ہیں. سائنٹیفک فکشن میں اس کا ایک خاص مقام ہے, لیکن تاریخ پر اس نے دو کتابیں لکھی ہیں, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ حضور کے چیپٹر پر آیا ہے, پوری تاریخ لکھ رہا ہے نوع انسانی کی, کیسے اگنور کرے گا؟ تو وہاں آ کر پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ اس نے حضور کی سیرت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں. یہ تعدد ازدواج جو ہے, پولیگیمی, یہ ایسی کڑوی گولی ہے جو ان کے حلف سے نہیں اتر سکتی. اور مجھے ان سے ہمدردی ہے اس معنی میں کہ ان کے آئیڈیلز وہ ہیں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ, جیسس آف نزارت علیہ السلام. انہوں نے ایک ایک شادی بھی نہیں کی, تو ایک سے زائد شادی ان کے حلف سے کیسے اترے؟ بہرحال اس پہلو سے تو اس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں. اس کا ذکر میں صرف اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے, عقیدت مند نہیں ہے حضور. لیکن جب آیا ہے خطبہ حجۃ الوداع پر تو اس کا وہ پیسج وہ نقل کرتا ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کے ترجمے کی ضرورت ہو. اس کے بعد جو الفاظ اس نے لکھے ہیں وہ ہیں اصل میں جس کے لیے میں نے یہ وقت لیا آپ کا. وہ لکھتا ہے کہ جہاں تک سرمنس کا تعلق ہے, واس کا تعلق ہے, ہیومن فریڈم, فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی, یہ تین الفاظ نوٹ کیجئے اچھی طرح. انسانی حریت, اخوت اور مساوات کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے, اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود نام خاص طور پر دیتا ہے. جیسس آف نزارت کے ہاں بھی مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ السلام, ان کے ہاں بھی سرمنس تو بہت ہیں, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے. میرے نزدیک ہائیسٹ ٹریبیوٹ ہے, اور ہے بھی ایک دشمن کی طرف سے. الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت ہوتی وہ ہے جس کا کردار دشمن کرے. یہ تین الفاظ میں نے اس لیے خاص طور پر نوٹ کرائے, یادش بخیر, کہ یہی تین الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے.
کہ ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش ہے. کوئی تین الفاظ جو ایجیبل نے استعمال کیا: ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی. اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک لائٹ ہاؤس جو پوری نوع انسانی کے اندر روشنی دے پھیلائے. یہ مقصد ہے پاکستان کے اصول کا. بہرحال اس وقت صرف یادش بخیر کے درجے میں کہہ رہا ہوں، حسرت تو سامنے آئے گی کہ ہم نے کن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا. اور آج 42ویں سال میں، یہ میں اس لیے 42واں کہہ رہا ہوں کہ قمری حساب سے تو 41 ہو چکے رمضان مبارک میں، اب یہ 42واں بھی نصف گزر چکا. تو 42ویں سال میں بھی ہم کتنے اس اصل منزل سے دور ہیں، بلکہ کتنے اور اس سے دور تر ہو گئے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے ایچ ایونز کا سب سے بڑا ٹریبیوٹ. ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہاں میں آپ سے عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ جائیں لائبریریز میں اور شوق میں جا کر کتاب دیکھیں اور آپ کو پیسے ہی نہ ملے. اس کا جو نیا ایڈیشن ہے، جیول تو مر گیا، کب گیا. اب کچھ اور ایڈیٹرز ہیں جنہوں نے نیا ایڈیشن جو اس وقت موجود ہے مارکیٹ میں، وہ کچھ اور ایڈیٹرز ہیں جن کو ری ایڈٹ کر کے جنہوں نے یہ کتاب اب شائع کی ہے، اس میں وہ پیسے نہیں. لیکن چند سال پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی کی لائبریری سے حاصل کی تھی وہ کتاب، اور اس میں وہ پیسے موجود تھا. اور اب بھی جن حضرات کو درکار ہو وہ وہاں سے اس ایڈیشن کو دیکھے، اور یہ پیسے اس کے اندر موجود ہے. آخری گواہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی، صرف حوالہ دینا کافی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 10 سال پہلے کتاب چھپی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹ سے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پے کیا گیا. کہ تاریخ پر اور عظیم شخصیات، مشاہیر عالم، ان کے اوپر کتابیں پہلے بھی لکھی گئی. لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اس نے پہلے تو سلیکشن کیا 100 شخصیات کا، دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، جنہوں نے تاریخ کے دھارے پر اثر ڈالا ہے، اس کے رخ کو موڑا ہے. پھر ان 100 میں گریڈیشن کی، a selection and gradation of the 100 most influential personalities in history. گریڈیشن میں ان میں عظیم ترین کون ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے نہیں چلا کہ پہلے وہ 1000 سال BC کے آدمی کو لاتا اور پھر 900 اور پھر چلتا. نہیں، اس نے یہ کہا عظیم ترین کون، اور نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میں اس لیے ذرا تھوڑا سا مزید عرض کر دوں کہ میں نے جو تقسیم شروع میں کی تھی بالکل وہی تقسیم اس نے کی ہے. حضور کو نمبر 1 پر لا کر کہتا ہے کہ نیچرلی I owe an explanation. عیسائی ہے، امریکہ میں کتاب چھپ رہی ہے، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہے، حضور کو نمبر 1 پر لے آیا ہے، تو بہرحال اسے توجہ تو کرنی ہے. اس نے کہا میں نے اس لیے کیا، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. یہ دی اونلی کو اچھی طرح اپنے ذہن میں انڈر لائن کر لیں. دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. دیکھیے یہ وہ تقسیم تھی جو میں نے کی تھی کہ اس وقت جو دنیا کا عام ذہن ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. مذہب کا تعلق پہلے حصے سے ہے، دوسرے حصے سے نہیں ہے. ایک مذہبی حصہ ہے، ایک سیکولر حصہ ہے. مذہبی حصے میں 3 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز. اور جو سیکولر حصہ ہے ان کے قول کے مطابق وہ ہے معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام. وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں انتہائی کامیاب صرف ایک ہی انسانی شخصیت ہے پوری تاریخ کے اندر. معنی کیا ہے کہ بقیہ جتنی عظیم شخصیتیں ہیں وہ یا اس میدان میں بلندی پر ہیں تو دوسری طرف 0 ہے، یا اس میدان میں بہت بلندی پر ہے تو ادھر 0 ہے. مثلا حضرت مسیح اور گوتم بدھ مذہب و اخلاق کے میدان میں کہا، لیکن سلطنت اور حکومت کے میدان میں 0. واقعہ تو یہی ہے نا. ادھر سکندر اعظم 3 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اٹیلا ایک مغرب سے چل کر مشرق میں آیا، کہاں میکڈونیا اور کہاں دریائے بیاس. ایک مشرق سے چل کر مغرب میں پہنچا، کہاں منگولیا اور کہاں دینیوب کی وادی. لیکن یہ ہے کہ اخلاق اور مذہب کے میدان میں 0 سے بھی کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے گی. ایک شخصیت ہے وہ کہتا ہے کہ جو دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل ہے. کیا کروں میں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ نمبر 1 پر ہو جاؤں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے ان کا: مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفید. یہ صرف نیا دین یا نئے عقائد یا نیا نظام عبادت نہیں دیا محمد رسول اللہ نے. ایک نئی قوم، ایک نئی سیاست، نیا آئین، نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی ریاست، نئی عمرانیات عطا کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک کافی ہے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. میں اصل میں
وقت کی کمی کی شدت کی وجہ سے صرف دو باتیں اس وقت کہوں گا. ویسے یہاں انشاءاللہ ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک چھوٹا سا ٹریکٹ آپ کو تقسیم ہو جائے گا, مفت ہوگا, لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ پڑھیں اسے ضرور. یہ اس کا ہدیہ ہے, ورنہ خیانت ہو جائے گی. اس میں ہم نے 3 صفحوں میں اسلام کا انقلابی منشور, اسلام کا ہے, وہ تنظیم اسلامی کا یا انجمن کا منشور نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں. الیکشن کے راستے کو ہم نے اپنے لیے آؤٹ آف باؤنڈز رکھا ہوا ہے. لیکن اسلام کا انقلابی منشور کیا ہے, وہاں 6 نکات میں نے بیان کیے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں جو تبدیلیاں تھی وہ کیا ہے. تو ہر اعتبار سے 6 نکات, اس میں یہاں صرف 2 میں بات کروں گا. دیکھیے معاشرتی سطح پر انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اہم ترین مظہر کیا ہے. نمبر 1, کامل انسانی مساوات, معاشرتی سطح پر مساوات, پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے. خون کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, جنس کی بنیاد پر اور پیشے کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں. یہ ایک جملہ کہنا آسان ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ کرنا آج بھی کتنا کٹھن ہے. ہندوستان میں جا کر دیکھیے, گاندھی کی ساری محنت, کانگریس کی ساری آخری کوشش کے باوجود وہ اچھوت کا اور ہائی کاسٹ لو کاسٹ کا جو فرق ہے وہاں نکل نہیں سکا. جائیے ذرا ویسٹ میں, امریکہ جیسے ملک میں چمڑی کی رنگت کا فرق دل سے نہیں نکلتا. لاکھ کوشش کر لیجیے, قانون کتنا ہی استعمال ہو جائے, ڈسکریمنیشن کتنا ہی بڑا جرم قرار دے دے, آپ دل کو نہیں بدل سکتے. آپ دل کی جو کیفیت ہے, چمڑی کی رنگت آج تک ایک بار ہے وہاں. یہ کام بہت کٹھن ہے, اور اسلام کا سب سے بڑا انقلاب جو سماجی سطح پر اور معاشرتی سطح پر لاتا ہے وہ یہ ہے, کوئی اونچا نہیں بائی برتھ. میں نے جو الفاظ استعمال کیے نوٹ کیجیے, نہ نسل کی بنیاد پر, نہ رنگ کی بنیاد پر, نہ وطن کی بنیاد پر, نہ زبان کی بنیاد پر, نہ پیشے کی بنیاد پر, نہ جنس کی بنیاد پر. اور آج یہ نہیں کہتا کہ مرد افضل ہے عورت سے. عورت اور مرد بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. ایک ہی باپ کے بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, ایک ہی ماں کے بطن سے. بیٹی کی بھی ولادت ہے, بیٹے کی بھی ہے. اونچے نیچے کیسے ہو جائے؟ وہ معاملہ بالکل مختلف ہے کہ ایک معاشرتی اسٹرکچر کے اندر, انسٹیٹیوشن آف فیملی کے اندر 2 ہیڈز بالکل برابر نہیں ہو سکتے. وہ انتظامی معاملہ ہے, اس میں ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے. یہ بالکل دوسری بات ہے, افضلیت نہیں ہے. کتنے مرد ہوں گے جو حضرت خدیجہ سے افضل ہونے کا تصور کر سکیں, حضرت عائشہ سے افضل ہونے کا تصور کر سکیں, حضرت مریم سے افضل ہونے کا تصور کر سکیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجیے افضلیت. لیکن یہ کہ اب میں اگر ادھر چلا جاؤں, اگر مرثیہ بیان کرنے لگوں کہ ہمارا حال کیا ہے, تو یہ گیلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے, جو میں بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی بولے ہری ہری. ہماری رگوں میں پیوست ہے کہ یہ ذلیل ہے, یہ کمینہ ہے, یہ نچلا ہے, ہم اعلیٰ ہیں, ہم بڑھیا ہیں, ہم اونچے ہیں, یہ سید ہے اور یہ مسلی ہے, یہ زمیندار ہے اور یہ جو ہے محض کمی کاری ہے. ہمارے رگوں میں, ہمارے رگوں ریشے کے اندر پیوست ہے یہ فرق و تفاوت. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو پہلا انقلاب یہ ہے اب جو سب سے کٹھن ہے. دوسرا انقلاب معاشرتی سطح پر ایک مضبوط خاندانی ادارہ, انسٹیٹیوشن آف فیملی, اسٹرینتھننگ اس کی. نظم وہاں ہوگا تو پورے معاشرے میں آ جائے گا, اور اگر انسٹیٹیوشن آف فیملی شیٹر ہو گیا تو پورا معاشرہ جو ہے برباد ہو جائے گا. اس کے لیے ہیں سارے احکام جو دیے گئے ہیں. سیگریگیشن آف سیکسز کا معاملہ ہے, پھر عورتوں اور مردوں کے لیے تقسیم کار کا معاملہ ہے, حجاب کے اور صدر کے احکام ہیں, پھر مرد کی ایک سربراہ, خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے فوقیت ہے. یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ ٹو اسٹرینتھن دی انسٹیٹیوشن آف فیملی. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا اس وقت ایک اعتبار سے بڑی بلندی کو چھو رہی ہے. اسکینڈینیوین سوشلزم واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے بڑے عروج پر پہنچ چکا ہے, لیکن اسی معاشرے میں یہ دوسرا پہلو جو ہے, عورت کی جو بے حرمتی وہاں ہو رہی ہے. عورت جس طریقے سے کہ ننگی پڑی آپ کو نظر آتی ہے بیچ کے اوپر, بالکل مادہ ذات پر معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا کوئی وقار اس معاشرے میں نہیں. فیملی کا ادارہ ختم ہو چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. ایک گھر کے اندر 6 افراد کے پاس 8 کاریں ہوں, لیکن یہ کہ فیملی کا سکون نہ ہو, جسے قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سب سے بڑا فلسفہ سکون کا ہے. اس گھر میں آ کر وہ نرس جو انڈر ٹینشن رہتی ہیں, انہیں ایک سوٹنگ ایفیکٹ وہاں پر ملے. وہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خاندان کا ادارہ نہ. اس اعتبار سے ویسٹ انتہائی مفلس, انتہائی تلاش. بہرحال یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. وہ انقلاب عورت کو سٹیٹس دیا ہے, لیگل سٹیٹس, حیثیت دی ہے, اس کو برابر کیا ہے بڑھ کے,
لیکن انسٹیٹیوشن آف فیملی کے اندر اس کو سیکنڈری مقام دیا۔ اب آئیے معاشی سطح پر، میں عرض کر دوں کہ میں نے ابھی کہا آپ سے تسلیم کرنا چاہیے کہ دی ڈیول از ڈیو، کہ نوع انسانی نے جو دھکے کھائے ہیں، جو بھی خالص سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے رد عمل میں کمیونزم اور سوشلزم، اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کا جو سنتھیسس ہوا ہے اسکینڈینیوین سوشلزم کی شکل میں، ماننا پڑے گا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی انسان کی جو ہے رسائی ہے، بڑی اچیومنٹ۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ وہ اگرچہ فری ٹریڈ اور فری معاملہ ہے، معیشت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل کسی قید خانے کے اندر بند کر دی گئی ہو، لیکن اس کے ساتھ علاج، تعلیم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ شخص، وہ شہری اس ملک کا جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے، اور وہ شخص جو ٹیکس پیئر ہے، ملینئر ہے، بلینئر ہے، لیکن بچے دونوں کے ایک ہی جگہ پڑھیں گے، ایک ہی تعلیم، اور بیمار ہوگا تو ایک ہی علاج ملے گا۔ بگ اچیومنٹ۔ لیکن در حقیقت اسلام کا جو اگر آپ نظام غور کریں تو یہی چیز کہ ایک فری اکانومی کے ساتھ، جس میں انسینٹو بھی ہے، جس میں پرائیویٹ اونرشپ جو ہے اس کا بھی عمل دخل موجود ہے، اس میں وہ تمام چیزیں کہ جو پروڈکشن کو زیادہ کرنے والی ہیں، ان سب کو برقرار رکھتے ہوئے پھر وہ نظام کفالت عامہ کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ یہ اصول سب سے پہلے انیشیٹ کیا ہے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ تاریخ انسانی میں۔ تو آزاد معیشت کو کسی درجے میں برقرار رکھتے ہوئے، اور پھر وہاں آپ کو فرق و تفاوت اب بھی بہت مل جائے گا، لیکن جس طریقے سے اس گیپ کو کم کیا ہے اسلام نے، سود پر پابندی لگا کر، سٹے پر پابندی لگا کر، جو ان پروڈکٹیو مڈل مین ہیں، جن کا کوئی واقعی حصہ نہیں ہوتا ہے اس معیشت کے اندر اور پیداوار کے اندر، وہ صرف دولت کے بل پر لیا دیا اور اس کی قیمتیں چڑھاتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایریڈیکیٹ کر کے وہ گیپ جو ہے بٹوین دی ہیوز اینڈ دی ہیو ناٹس اس کو بہت نیرو کیا، اور آزاد معیشت کے ساتھ کفالت عامہ کا نظام 1400 برس پہلے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، میں عرض کر دوں کہ 2 ماہ بعد انشاءاللہ آپ کے شہر کراچی میں 5 دن میرے خطبات ہوں گے مسلسل، جن میں سے پہلے دن 17 دسمبر کو مجھے گفتگو کرنی ہے اسلامی نظام کی نظریاتی اساس کیا ہے۔ ہر درخت اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے، اسی پر وہ توانا ہوگا، جڑ نہ ہو تو آپ کچھ بھی کوشش کرتے رہیں، درخت جو ہے وہ کسی آرٹیفیشل میتھڈ سے آپ اسے کھڑا نہیں رکھ سکیں۔ تو اسلامی نظام کی ایک جڑ ہے ایمان، پھر یہ کہ اس کا معاشرتی نظام کیا ہے، اس کا اخلاقی اور روحانی نظام کیا ہے، اس کا معاشی نظام کیا ہے، اس کا سیاسی نظام کیا ہے۔ 4 دن مجھے ان پر خطبے دینے، اور اس کا ہم ایسا رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو موقع ہوگا کہ وہ سوالات بھی کریں، اور وہاں پہ مزید سوالات کے جواب میں وضاحتیں ہو جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ 17 سے 21 دسمبر تک آپ کے شہر لاہور، شہر کراچی میں وہی جو نیکسٹ آڈیٹوریم ہے اس کو ہم نے حاصل کر لیا ہے، 5 دن کے لیے یہ پروگرام ہوگا۔ ویسے معاشی نظام پر میرا ایک کتاب چاہے وہ اگر آپ حضرات پسند کریں تو لے ہم پڑھیں۔ اب آئیے تیسری اور آخری چیز، سیاسی۔ اس میں سب سے بڑا انقلابی معاملہ یہ ہے انسان پر انسان کی حاکمیت کا خاتمہ۔ حالانکہ کسرا ولا کسرا بعدہ جب آیا تھا ایران کا سفیر حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس نے پوچھا اے نا ملککم، ہمارا بادشاہ کہاں ہے؟ وہ قصر الملکی جو آپ کو نظر آتے ہیں اس پورے سعودی عرب میں، قصر الملکی پھیلے ہوئے ارب ڈالرز کے بنے ہوئے، کہاں ہے؟ جواب اسے یہ دیا گیا تھا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے، ہم نے ختم کیا، ہمارا تو امیر ہے۔ اور امیر کہاں ہے؟ وہ نکل گیا ہے ذرا مدینے کے اس دروازے سے باہر، بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، نہیں مل رہے ہیں ابھی تک، تو اب خلیفہ ہمارا گیا ہے خود تلاش کر۔ کسی کو ساتھ لے کر وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ کہیں تھک کر دوپہر کا وقت ہو گیا، تو جھاڑی کے سائے میں عمر فاروق خلیفہ المسلمین امیر المومنین، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے ہیں، اور وہ اپنے گھوڑے کا تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کچھ نہیں۔ تو سید القوم خادمہم، اور ملوکیت کا خاتمہ، انسان پر تمیز بندہ و آقا، فساد آدمیت ہے، حاکمیت خداوندی انسان کی خلافت ہے، اور خلافت پاپولر ہے، فرد کی نہیں ہے، یہ پاپولر وائس ریجنسی ہے۔ جیسے آپ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، پاپولر سوورنٹی اس کے لیے بنیاد ہے۔ سوورنٹی تو انسان کے لیے ہے ہی نہیں، سوورنٹی صرف اللہ کے لیے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ انسان کے لیے سوورنٹی نہیں، وائس ٹیرنسی ہے، لیکن یہ وائس ٹیرنٹ بھی ایک فرد نہیں ہوتا، اس سے پاپولر وائس ٹیرنسی، وہ لوگ اپنے میں سے مشورہ کر کے کسی کو بنائیں گے، گویا کہ وہ اپنے اختیارات ویسٹ کرتے ہیں ایک شخص میں اپنی آزاد مرضی سے۔ امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ٹوٹل سبمیشن۔ 51% کیا 100% بھی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔
البتہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے یہ امر و کم ہے. امر و کم میں اصول کیا ہوگا؟ امرہم شورا بینہم. نو اتھارٹیرین سسٹم، بلکہ آپ اسے ریپبلکن کہیں، عوامی مشورے سے معاملے چلاؤ. یہ ہے وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اور میں اب اپنے ان سوالات میں سے تیسرے سوال کی طرف جا رہا ہوں. آیا یہ خود بخود ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا، اچانک ہو گیا، یا یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے؟ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے اور اس کا ہم سے تعلق ہوگا. میری سبمیشن یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اس پر مامور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دو الفاظ مکی صورتوں کے ذہن میں رکھیے. سورہ مدثر بڑی ابتدائی صورت. ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ شاید پہلی وحی یہی ہے، لیکن اجماع یہ ہے کہ پہلی وحی تو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات. البتہ یہ کہ پھر اس کے بعد جلد ہی یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف پہ لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اب اپنی جد و جہد کا آغاز کرو. اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک گلیم سر بکف. اب وہ سر بجیب ہونے والا مرحلہ ختم ہوا، سر بکف ہو جاؤ. غور و فکر سوچ بچار کا دور ختم ہوا، میدان عمل میں آؤ. کرو کیا؟ پہلا قدم انذار، فانذر، خبردار کرو انہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا. You will have to face the grand accountability of the day of judgment. There's no escape. کوئی مفر نہیں ہے. اَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. یہ ہے انذار. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی کبریائی کرو. یہ صرف اللہ اکبر کہنے کا حکم نہیں تھا. تکبیر کے معنی صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے چیزوں کے تصورات کو بدل دیا. تکبیر کے لفظی معنی کسی چیز کو بڑا بنانا، میگنیفائی کرنا. تصغیر کے معنی چھوٹا بنانا. کتاب سے کتاب چاہے اس میں تصغیر ہے. تکبیر اس کے برعکس بڑا کرنا، بڑا بنانا. اللہ کو بڑا بناؤ، کیا معنی؟ وہ بڑا تو ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی. ظہر الفساد فی البر والبحر. اللہ کی کبریائی کے خلاف بر و بحر میں بغاوت اور فساد ہو چکا. انسان سرکش ہو کر سامنے آ گیا ہے. کہیں انفرادی حیثیت سے فرعون اور نمرود ہے، تو کہیں اجتماعی حیثیت سے ایک قوم دوسرے قوم کے اوپر آگے بڑھ کر بیٹھ گئی. کہیں عوام خود اپنے اوپر حکومت کے دعوے دار بن گئے. یہ بغاوت ہے. رب کی کبریائی، وہ نظام برپا کرو جس میں اس کی کبریائی اسٹیبلش ہو. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو. اسی کو سورہ بنی اسرائیل کے آخری لفظ میں کہا، وَکَبِّرْہُ تَکبیرًا. اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. صرف کہہ دینے سے تو بات پوری نہیں ہوئی. یہ کراچی شہری ہے نا جس میں مقدمہ چلا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. خالد دینا حال ابھی موجود ہے. بغاوت کا مقدمہ کس بات کی بغاوت؟ انہوں نے یہی کہا تھا، برملا کہا تھا کہ ہم باغی ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار. مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا. مجبوری بات اور ہے. دل سے کبھی تسلیم کر لے گا تو اس کا ایمان ختم. ایک مجبوری ہے، بات دوسری. ربک فکبر، یہ فعل امر ہے. الامر للوجوب، حضور کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ نظام برپا کریں کہ جس میں اللہ کی کبریائی اسٹیبلش ہو. دوسرا لفظ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو. دین صرف ماننے کے لیے، منوانے کے لیے نہیں آیا ہے. دین قائم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو. وہ ایک مکمل نظام ہے، نظام عدل و قسط، اور اس کو برپا کرنا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اور آپ کے ماننے والوں کا فرض. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. پھر مدنی صورتوں میں آئیے 3 دفعہ فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. 2 جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. He has to do it. He is duty bound to do it. یہ آپ کا فرض منصبی ہے. اسی کو فرمایا سورہ انفال میں اور سورہ بقرہ میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ. اور سورہ انفال میں فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. تقسیم نہیں کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو. کوئی اس کے اندر تقسیم نہیں ہوگی. ایک وحدت کی حیثیت سے کل دین، کل سبمیشن، کل اطاعت اللہ ہے.
اور آخری آیت سنا رہا ہوں آپ کو، جس کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ گمبھیر، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ، اس سے زیادہ اڑیاں انقلابی عبارت پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں نہیں مل سکتی۔ میں نے وہی ایک آیت شروع میں پڑھی تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معه الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری۔ کس لیے اتاری؟ یہ سارا ہم نے کاہے کے لیے کیا معاملہ؟ یہ کوئی ہابی نہیں تھی ہماری، کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو عدل پر، وہ عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور جیسا کہ میں نے وہ 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھا جس کو اسٹیبلش کیا محمد رسول اللہ نے، یہ سسٹم آف سوشل جسٹس قائم کرنا، یہ مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا، کتابوں کے نزول کا۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں اسلحہ کی قوت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، دوا اور چمٹا اور پھکنی بھی بنا لیں، اصل میں تو وہ تلوار اور نیزے کے لیے اور ڈھال کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اور رسول کے مشن کی تکمیل کے لیے، جنہیں بھیجا ہی گیا ہے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، وہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں رکھ کر لے کر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے واضح اور صاف صاف بات، اس لیے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے پہلا کام ہوگا تلقین، نصیحت، واعظ، تعلیم۔ جن لوگوں میں کچھ ہے صلاحیت، وہ یقیناً اس تلقین سے، واعظ سے، نصیحت سے متاثر ہو کے آ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے رہیں گے، اور خاص طور پر وہ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جو بھی ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، میں اس پورے لفظ کو بول رہا ہوں بار بار، یہ ایک وحدت ہے، آرگینک ہول۔ دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایز این آرگینک ہول، جو بھی سسٹم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہیں، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ نظام ختم کیا جائے۔ وہ تو اسٹیٹس کو چاہیں گے، یہی رہنا چاہیے، سرمایہ دار چاہے گا یہی نظام رہے، میری سرمایہ داری قائم رہے، جاگیردار چاہے گا یہی رہے، میری جاگیرداری قائم رہے، سردار قبیلے کا چاہے گا یہ قبیلے کا نظام برقرار رہے، اوپن اپ آپریشن جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ وہ اسکول جو ہے پرائمری اسکول نہیں کھولنے دے گا اپنے ہاں، اپنے بچوں کو بھیج دے گا یورپ پڑھنے کے لیے، لیکن اپنے علاقے میں پرائمری اسکول نہیں کھولنے دے گا کہ اگر انہیں ہوش آ گئی تو میری سرداری کہاں رہ جائے گی، میرے ٹھاٹ، میرے عیش کہاں رہ جائیں گے۔ لہذا وہ تمام قوتیں جو ہیں، وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ مانو انقلاب میں ہے، گارڈ اپ یور لائنز، اپنی قوتوں کو مجتمع کرو، اور یہ سیلاب آ رہا ہے جو تمہارے مفادات کو بہا کر لے جائے گا، رجسٹ کرو۔ ایسے لوگوں کا علاج سوائے طاقت کے اور کوئی نہیں۔ لہذا انقلاب کے پروسیس کو جان لیجئے کہ وہ صرف تلقین اور وعظ اور نصیحت اور تبلیغ سے نہیں ہوتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے ہاتھ میں کبھی آپ تلوار نہ دیکھتے، وہ طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ عرض کیا، اس آیت کو 5ویں آیت کی حیثیت سے ٹانک لیجئے۔ میرے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب برپا کرنے پر اور اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم آف جسٹس کو قائم کرنے پر یہ مامور تھے اپنے فرض منصبی کی حیثیت سے، آپ کے ذمہ تھا کہ یہ کام کریں، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ۔ ایک نقطے کا یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا، حضور نے جو یہ کام کیا، سابقہ رسولوں کی سرگزشت سے ایک بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں قدم قدم پر معجزے ہوتے تھے، یہاں آپ کو معجزہ بہت شاذ نظر آئے گا۔ حصی معجزہ تو دیا ہی نہیں گیا حضور کو، حصی معجزہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، ایک شق القمر ہے، وہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں تھا، وہ اچانک ایک گھاٹی کے اندر معاملہ ہوا ہے اور وہ واقعہ ہو گیا، ورنہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، کوئی ڈیمانڈ ان کی قبول نہیں کی گئی۔ جبکہ حضرت صالح سے مطالبہ کیا گیا کہ اسی چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے، وہ ان کا مطالبہ پورا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل میں قدم قدم پر آپ دیکھتے ہیں معجزہ، راستہ رک گیا ہے تو ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، نکل جاؤ، پانی نہیں رہا تو ایک ضرب سے 12 چشمے کہ 12 قبیلے جھگڑے بھی نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا نہ ہو جائے۔ انفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، بھوک لگی ہے تو من و سلوى نازل ہے، دھوپ ستا رہی ہے تو ظللنا علیکم الغمام۔ ان تمام کے آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل
خالص زمین پر قدم بقدم چل کر. اہم ترین نقطہ اس کا یہ ہے, اٹ واز دی آؤٹ کم آف اینڈ ریزلٹ آف ہیومن ایفرٹ. محنت, کوشش, جدوجہد, قربانی, ایثار, مارے کھائیں, جانے دیں, گھر بار چھوڑے, خون دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقدس خون بہا ہے, وہ طائف کی وادی میں بھی جذب ہوا ہے اور دامن احد میں بھی جذب ہوا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوا. یہ بہت اہم نقطہ ہے سیرت النبی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا. اب چوتھی بات جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا سکتا, میں اس وقت صرف 2 حصوں میں اسے تقسیم کر کے بیان کروں گا. دعوت, تربیت, تنظیم, ان کے نتیجے میں ایک قوت, انسانی قوت, ہیومن پوٹینشل. میں یہاں آپ سے عرض کر دوں, میرا ایک دعویٰ ہے, انقلاب کے پروسیس کو اگر آپ نے کہیں سمجھنا ہو تو ایک ہی سورس ہے, وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹل ریولوشن صرف ایک, میں بیان کر چکا, ایک لائف سپین میں صرف ایک ریولوشن مکمل ہوا, 22 برس میں مکمل. فرد واحد سے بات شروع ہو رہی ہے اور 22 کہاں 20 برس کے اندر انقلاب عرب کے اندر مکمل ہو گیا. سن 8 ہجری میں تکمیل ہو چکی ہے فتح مکہ اور طائف کے بعد 20 ایئرس. ذرا غور کیجئے, ہمیں 42واں سال جا رہا ہے. ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. وہ 2 لفظ ہو چکا, وہ ہے ہی نہیں اب جو تھا. وہ پاکستان دیٹ واز ہے, یہ تو واٹ ریمینز آف پاکستان ہے. اور دنیا میں جو کچھ اس کے چرچے ہیں, پاکستان از ایٹ دی برنک آف بلگنائزیشن, پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. یہ تبصرے ہیں. سن تو صحیح, جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. اور خدا نخواستہ اگر والکینو دوبارہ سندھ کا پھٹا تو کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بارہ وہ سیاسی بات ہو جائے گی, میں ادھر اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو یہ سوچئے کہ 20 برس میں ایک انقلاب کی تکمیل, تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. کئی جنریشن لگتی ہیں. مارکس نے فکر دیا, انقلاب برپا کیا لینن نے روس میں. مارکس تو کسی ایک گاؤں کے اندر بھی وہ نظام نہیں قائم کر سکا. والٹیر اور روسوں نے فکر دیا, انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے. اس لیے نہایت بلڈی ریولوشن تھا وہ فرانس کا, اس لیے کہ جو اس کے اصل فکر دینے والے تھے وہ صرف قلم کے دھنی تھے, وہ میدان کے مرد تھے ہی نہیں کہ میدان میں آ کے لیڈ کرتے. یہاں معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص فرد واحد سے دعوت کا آغاز کرتا ہے. 4 افراد ایمان لائے, 1 + 4 5. 10 برس میں بمشکل 100 افراد. And in the next 10 years, total revolution completed. All the steps completed. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لہذا اگر سمجھنا ہے کہ انقلاب کا عمل کیا ہے تو لا محالہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا سیرت محمدی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری سورس وہی ہے, اور میں اسے ادعا سمجھ لیں, دعویٰ سمجھ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے سیرت سے اس کو ڈیڈیوس کر کے دکھا دیا ہے. 10 تقریریں میں نے لاہور میں کی تھی, جو منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتابی شکل میں 250 صفحے کی کتاب ہے, وہ چھپی بھی موجود ہے. اگر آج دلچسپی ہو جائے تو پڑھیے. بس میں جو عرض کر رہا تھا کہ 6 سٹیپس ہیں, وہ جیسے وہ 6 میں نے بتایا تھے, 3 جمع 3. 3 انسانی زندگی کے وہ مذہبی گوشے ہیں, عقائد, عبادات اور رسومات. 3 اجتماعی یا سیکولر جس کو دنیا سمجھتی ہے. ہمارے نزدیک تو ایک ہی عبادت ہے, دین سب کے اوپر حاوی ہے, لیکن دنیا کے تصور میں وہ معاشرتی نظام, سیاسی نظام اور معاشی نظام. اسی طرح 3 جمع 3, دعوت, تنظیم, تربیت. اس کے نتیجے میں ایک قوت, حزب اللہ, ایک پارٹی, ایک جماعت. پھر ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا. اگر یہ برا لگتا ہو تو گھر میں بیٹھے, پھر چلنے دے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے نظام. آپ کو چھوٹا سا پودا بھی اکھیڑنا ہو تو اسے ہلانا پڑتا ہے, جڑیں نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتا. چھوٹا سا پودا زور لگانا پڑتا ہے. جمع جمایا نظام, اس کے ساتھ پریولیج کلاسز, اور ایوان سجے ہوئے, دیوان آراستہ و پیراستہ, ان کو ختم کرنا آسان کام. اس کے لیے تصادم, لیکن تصادم کے 3 مرحلے ہیں: پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, آرمڈ کانفلکٹ. 8 برس مکے میں آرڈر آف دی ڈے یہ تھا, ٹیک آل دی پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن, نو ریونج, نو ریٹیلیشن. پیسو ریزسٹنس. اس کے بعد آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب تمہارے پاس اتنی طاقت ہے مسلمانوں, ناؤ یو کین چیلنج دیم. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکارو, اور اب تمہارے ہاتھ بھی کھول دیے گئے, اینٹ کا جواب پتھر سے دو. نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ, 6 years لانگ پیریڈ آف آرمڈ کانفلکٹ. پہلی جنگ بدر 17 رمضان مبارک 2 ہجری, فتح مکہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری, 6 years. اس میں جھولا ہے حالات نے. تلک الایام نداولها بین الناس. بدر میں 70 درشی مارے گئے قریش کے سردار, تو احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن نے اس کے بارے میں کہا یہ تمہاری اپنی غلطی تھی, ہم نے تو تمہیں فتح دے دی تھی احد کے دامن میں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ.
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. ہم نے تو فتح دی تھی، تم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن پھر تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو توڑا، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی. حضور کا حکم تھا 50 آدمی یہاں سے نہ ہلے چاہے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں. تم دیکھو کہ چیلیں اور کوے ہماری لاشوں کو نوچ کر کھا رہے ہیں. Even then you have not to leave this place. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے اس کی مفصل توجیہ کی ہے. صحابہ سے بھی سوء ظن نہیں پیدا ہونا چاہیے. کیا صورت بنی تھی عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہے. حضور کے حکم کو انہوں نے نہیں توڑا، حضور کے حکم کی تعویل کی کہ حضور نے شکست کی صورت میں فرمایا تھا یہاں فتح ہو گئی، تعویل ہو گئی. لیکن لوکل کمانڈر کا حکم تو توڑا. وہ آخری وقت تک کہتے رہے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ مت ہلو یہاں سے، لیکن 35 افراد چھوڑ کر چلے گئے. اللہ نے سزا دی اس انڈسپلن کی. چاہتا تو کنٹرول کرتا، لیکن تمہیں آگے بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا ہے. اگر تمہیں کوئی سرزنش نہ ہو اور تمہیں سزا نہ دی جائے تو تمہارے اندر کچائی رہ جائے گی. بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جن حضرات کو تفصیل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں. 3 × 3 6 ہے وہ مراحل. دعوت، اب اس کے تقاضے کیا ہے، لوازم کیا ہے، تنظیم کیسی ہونی چاہیے، ڈھیلی ڈھالی یا کوئی منظم، سموٹات والی ڈسپلن، آرمی کے ڈسپلن والی کہ there is not to reason why there is but to do and die، یا یہ کہ ڈھیلی ڈھالی 4 آنے والی میموری والی. اور تزکیہ کیسا ہونا چاہیے، آیا وہ خانقاہی تزکیہ ہوگا یا وہ میدان کا تزکیہ ہوگا. اس میں پھر بحثیں ہیں، اس کو پڑھیے. 3 کے نتیجے میں قوت وجود میں آ گئی، طاقت وجود میں آ گئی. اب اس طاقت کو ٹکرانا ہے، لیکن جب تک طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ اوپن ایک کانفلکٹ میں آ سکیں، چیلنج کر سکیں اوپنلی، تو پیسو ریزسٹنس، زبان سے کہتے رہو، حق کو حق کہو، باقی کو باقی کہو. نہیں یعنی منکر باللسان کرتے رہو، لیکن جو بھی آپ پر آئے پرسیکیوشن وربل اور فزیکل ٹیک اٹ پیشنٹلی. البتہ جب ہو جائے طاقت تو اب آؤ میدان میں انہیں چیلنج کرو، ایکٹیو ریزسٹنس. آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. اور اس کے بعد آخری مرحلہ ہے آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم. اب ظاہر بات ہے جب یہ مرحلہ آ جائے گا تو یا تخت یا تختہ، نو تھرڈ پاسبلٹی. جب وہاں آ گئے تو یا تو مناسب تیاری کے بعد قدم اٹھایا تھا تو کامیابی ہو جائے گی. پری میچورلی کر لیا تھا کچے پکے لوگوں کے ساتھ، نہ تنظیم تھی، نہ تربیت تھی، نہ تزکیہ تھا، تو ناکام ہو جاؤ. بہرحال یہ 6 ہیں سٹیپس. میں اس کو اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ میں اس کتاب کا حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. اور 5واں سوال ہے، آیا یہ صرف فرض منصبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا یہ امت کا بھی ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ، انسان جو ہے کام چوری کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے فلسفے تراشتا ہے. اس لیے کہ کسے پسند ہے، جگر کا شعر مجھے بہت پسند ہے، رفتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں کھنیری. انقلاب کا راستہ پرصعوبت راستہ ہے. اسٹرگل، کانفلکٹ، سیکریفائس، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. کمیونسٹ ریولوشن نہیں آتا اس کے بغیر. اسلامی کہاں سے آ جائے گا؟ حالانکہ کمیونسٹ ریولوشن کی تو اپیل جو ہے وہ آپ کے نفس کی اپیل ہے، روٹی کپڑا اور مکان. اسی لیے تو ایک وہ جو اقبال نے کہا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں کہ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ہو روٹی کپڑا اور مکان کی پوری قوم کو دیوانہ بنا گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ مادہ ہمارے اندر ہے، بارود تو ہے، صرف چنگاری دکھانی ہے نا. اس کا نفس جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت کا اور احتیاج کا احساس نہیں رکھتا. لیکن روحانیت کے رخ پر ڈالنا، اخلاق کے رخ پر ڈالنا، ایمان کے رخ پر ڈالنا، یہ تو کہیں 100 گنا زیادہ مشکل کام ہے. یہ نفس کے تقاضوں والی بات نہیں ہے. اس میں ریوارڈ بھی ہے تو وہ ادھار ہے، آخرت کا ہے. جان نقد چاہیے یہاں اور اس کا بدلہ ادھار ہے، آخرت میں ملے گا. تو آسان کام نہیں. تو جان لیجئے کہ اس سے بچنے کے لیے بہت سے فلسفے اس وقت تلاش لیے گئے. جو بھی میرا مطالعہ ہے قرآن حکیم کا، میں چند باتیں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی روح سے بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. یہ امت کا فرض ہے، امت کے ذمہ قرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، ہم بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں کہ حضور کو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث کیا گیا. قرآن کی نص ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ نظام عدل وہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں تھا، پوری نوع انسانی کے لیے تھا. وہ بیڑیاں لوگوں کی کاٹنا، غلامیوں سے نجات دلانا، ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلانا، یہ صرف عرب کے لیے تو نہیں تھا. وہ نظام عدل اجتماعی رحمت ہے، وہ رحمت تھا پوری نوع انسانی کے لیے. یہی وجہ ہے، بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آ گیا، جب ایرانیوں سے جنگ شروع ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو سعد بن ابی وقاص سے پیسہ دار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رستم کی طرف سے
براہ راست جو ہے ایک سوال ان کے سامنے لایا گیا کہ آپ لوگ کیوں ہم سے جنگ کر رہے ہیں، کیوں حملہ کیا؟ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، اور پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کیا کرتے تھے، کچھ لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، سبب کیا ہے؟ یہ ایچ جی ویلز نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ دنیا کا یہ بڑا اینشنٹ فینومینن ہے کہ سیٹلڈ سیویلائزیشن کے جو علاقے ہوتے تھے ان کے آس پاس جو یہ نومیڈک جو سیویلائزیشن ہوتی تھی، تو ان سے بار بار وہاں پہ حملے ہوتے رہتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، وہی ان کا پیشہ تھا، تو عرب کرتے تھے پہلے. تو اب کیا ہوا ہے؟ اس کا جواب حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو دیا ہے ایک ایک لفظ یاد کرنے کے قابل ہے. فرمایا انا قد ارسلنا، اب ہم بھیجے گئے ہیں. پہلے ہم خود آتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اب ہم بھیجے گئے. وی آر آن اے مشن. اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے بھیجا؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے نکالیں، ایمان کی روشنی میں لائیں. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے انہیں نجات دلا کر اسلام کے عدل سے روشناس کریں. یہ مشن ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن آفاقی ہے، عرب کے لیے نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نکلے ہیں باہر. وہ مشن پر نکلے تھے، کوئی ہوا سے ملک گیری نہیں تھی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ والے غنیمت نہ کشور کشائی. اور جان لیجئے کہ یہ کام حضور کی بعثت کا منطقی تقاضا ہے کہ اسے پورے گلوب کے لیول پر ہونا ہے مکمل. ورنہ اقبال کا وہ شعر سامنے رکھیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید اپنی جگہ کامل ہو گیا، لیکن اسے پھیلانا ہے ابھی. ایک ہے کسی چیز کی ہائٹ تک پہنچ جانا اس کا، ایک ہے اس کی ایکسٹینشن. جزیرہ نماء عرب منور ہو گیا نور توحید سے، لیکن اس نور توحید سے ابھی پورے قرآن عرضی کو منور کرنا تھا. تو صحابہ کرام نکلے، اس عدل اجتماعی کو پوری نوع انسانی کے اوپر قائم کرنا تھا، لہذا وہ نکلے. لہذا منطقی نتیجہ ہے یہ ختم نبوت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ مشن اب حوالے ہو گیا ہے امت کے، اور امت اسی لیے امت بنائی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس میں ایک خوشخبری بھی آپ کو سنا دوں. میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں یہ حدیث جو ہے وہاں کوٹ کی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. پیشین گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا يبقى على الارض بيت من مدر ولا وبر، اس روئے ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، نہ تو اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، الا دخل فيه الاسلام، مگر یہ کہ اسلام اس میں داخل ہو کر رہے گا. دو شکلیں ہیں اس کے داخلے کی، بعز عزیز او ذل ذلیل. یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ داخل ہوگا یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ داخل ہوگا. اس کے معنی کیا ہے؟ اگر تو اس گھر اور خیمے والا اسلام لے آئے گا تو وہ عزت کے ساتھ اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. جو ایمان لے آیا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اعزاز کرتے ہوئے اس شخص کا، اور جو اسلام نہیں لائے گا یُؤْتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں بھی اسلام کی بالادستی قبول کر کے چھوٹے بن کر جزیہ دینا پڑے گا. تو بے ذل ذلیل وہ اس کے گھر میں بھی اسلام آ گیا. یہ کام ہو کر رہے گا، لیکن ہوگا ایفرٹ سے، محنت سے، کوشش سے، جدوجہد سے. خود بخود تو اس وقت نہیں ہوا. اور میں عرض کر چکا ہوں یہ سیرت کا ایک اہم نقطہ ہے، اس پر کبھی غور کیجیے گا. وقت نہیں ہے کہ میں اسے ایلیبوریٹ کر سکوں کہ اس میں معجزات کا دخل کم سے کم ہے. نصرت خداوندی آئی ہے اور اب بھی آئے گی، اس کا دروازہ بند نہیں ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی. اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. نصرت کا دروازہ تو بند نہیں ہے، البتہ معجزہ بند ہو چکا اس لیے کہ نبوت کے ساتھ خالص ہے. اگر معجزے کا وہاں عمل دخل ہوتا تو ہم تو بڑے ہی کام چور لوگ ہیں، ہمیں تو فرار چاہیے. ہم کہتے ہیں وہاں تو معجزے سے کام ہو گیا، ہم کیسے کریں؟ وہاں تو ذرا سی حضور نے دعا کی اور بس دشمن ختم ہو گئے. کیوں؟ وہاں تو مارے پڑی ہیں. وہاں تو حمزہ کا جسم بھی جو ہے کوئی لوہے کا بنا ہوا ثابت نہیں ہوا، بچہ وحشی کا جو آر پار ہو گیا. وہاں تو 70 صحابہ، حضور کی کتنی محنت تھی ان کے اوپر، اصحاب صفہ تربیت دیے ہوئے، جن کی تزکیہ کیا ہے، جن کو تعلیم دی ہے. 70 شہید ہو گئے کہ نہیں ایک واقعے میں، ایک بچا وہاں سے. یہ سب ہیومن ایفرٹ ہے. 3
برس تک شیب بنی ہاشم کے اندر حضور اور پورا خاندان بنی ہاشم محسوس رہا، اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ بلک رہے ہیں بچے پھول جیسے، اور کچھ نہیں، سوکھے چمڑے ابال ابال کر پانی ٹپکایا جا رہا ہے۔ منو سلوا نازل ہوا؟ بتائیے، کیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ سوچئے، غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں تک ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کی 24 گھنٹے کا راشن جو ہے 1 کھجور، 24 گھنٹے کا راشن، 3 کا 1 کھجور۔ وہ کھجور بڑی ہوتی ہے وہاں کی، وہ ہماری کھجور نہ سمجھیے، ایک نے اسے منہ میں رکھا، چوسا، تھوڑی دیر کے لیے دے دیا دوسرے کو، اس نے چوس لیا، پھر تیسرے کو۔ یہ 24 گھنٹے کا راشن ہے، منو سلوا نازل نہیں ہوا۔ زمین پر ہیومن ایفرٹ سے اور ہیومن سیکریفائس سے اور ہیومن اسٹرگل سے کام کر کے دکھاؤ، تب حجت قائم ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھیلیے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، لیکن برداشت کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا ہے محمد، صبر کیجئے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصل میں سیرت کے مطالعے کا ایک بڑا اینگل ہے، بہت اہم۔ یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہاں تک طائف کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی ہے۔ طائف میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن فریاد کے الفاظ شاید سب نے نہ سنے ہو، یاد نہ ہو۔ جب واپس آ رہے تھے تو اب آپ مناجات کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے، طائف کی گلیاں ہیں اور محبوب رب العالمین ہے، اور تالیاں بج رہی ہیں اور پتھر مارے جا رہے ہیں، رسوا سرے بازارے عاشوق ستم دارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کا بھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، کیا نہیں ہوا؟ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، پروردگار تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا، الی من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے قبضے میں کر دیا، حوالے کر دیا، جو چاہے کر گزرے میرے ساتھ۔ لیکن اس فریاد کے بعد وہ مقام عبدیت جو ہے وہ آتا ہے سامنے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، شبلی صاحب نے 2 جلدوں میں لکھی بھی سیرت، اور یہ دعا نہیں دی، یہ دعا آپ لیجئے، سلیمان سلمان شاہجہان پوری، سید سلیمان سلمان شاہجہان پوری نہیں، کیا نا رحمت للعالمین کے جو مصنف ہیں، کیا دیکھیے، یا یہ کہ ابھی ایک کتاب چھپی ہے الرحیق المختوم، جس پر سعودی عرب کی طرف سے بڑا انعام دیا گیا، ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے سیرت پر، اس میں یہ پوری دعا موجود ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، یہ کام ہے ذمے امت کے، اور امت کی کوشش سے ہوگا، محنت سے ہوگا، جدوجہد سے ہوگا، ایثار سے ہوگا۔ اس میں وہ بات ذہن میں رکھیے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایسنس جو ہے حضرت ابوبکر کے قول کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کی پوری تحقیق میں یہ کتاب جو ہے جماعت شیخ الہند اس میں شامل کر دی ہے، لیکن وہ الفاظ جو ہے وہ حضرت امام مالک کے ہیں رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ میتھوڈولوجی وہیں سے لینی ہوگی، کمیونسٹوں سے ان کی ٹیکنیکس مستعار لے کر ہم چاہیں کہ اسلامی انقلاب لے آئیں، ناممکن۔ ہر ایک کے لیے، ہر کام کے لیے ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے، ہر کام ہر طریقے سے نہیں ہو سکتا، ہر کام کے لیے اس کی ایک مناسب میتھوڈولوجی ہے، اس کا ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اور یہاں طریقہ کار صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے وہاں ہوا تھا، کسی ایک ملک میں پہلے انقلاب آیا، پھر توسیع ہوئی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر نہ ہو جاتی، یہودی سازش، تو وہ موشن جو گاڑی کا تھا وہ نہ ٹوٹتا، تو اسی وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا تھا۔ دونوں سپر پاور ختم ہو چکی، رومن امپائر کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی، صرف ایک سلامت رہ گئی تھی، یورپین۔ نارتھ افریقہ سے اس کو بے دخل کیا جا چکا، ویسٹ ایشیا سے بے دخل کیا جا چکا تھا، اور کسرا کی امپائر ختم، 2 ہی سپر پاورز تھی اس ایج کی۔ اب تھا کون جو مقابلہ کر سکتا؟ یہ انٹرنل سیبوٹاج تھا عبداللہ ابن سبا کا، جس نے مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ گاڑی کی موشن ٹوٹ گئی، چڑھائی پر چڑھنے والی گاڑی کی ایک دفعہ موشن ٹوٹ جائے بڑی قیامت آتی ہے، ہر ڈرائیور کو معلوم۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ وہ کام ہے جو ہونا ہے، پھر ہوگا کسی ایک ملک میں پہلے،
پھر ایکسٹینشن ہوگی. اللہ کرے کہ وہ ملک یہ ہو. اس لیے کہ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. وہ ہم نے جو پاکستان لیا اس لیے لیا کہ ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. شاید کہ یاد آ جائے 40 برس تک بنی اسرائیل بھی بھٹکے تھے صحرائے تیہ میں, ہم بھی بھٹکتے چلے آئے ہیں. شاید کہ اب یاد آ جائے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبیں عرض حرم سے آشنا ہو جائے گی. ہوگا, اللہ کرے کہ یہی ملک ہو جائے, لیکن ہوگا ایفرٹ سے, محنت سے, قربانی سے, جدوجہد سے, کوشش سے. اللہ جس کو قبول فرما لے یہ اللہ کا فضل ہوگا, جس خطۂ ارضی کو قبول فرما لے. باتیں ہم نے بھی سنی, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یہ ولولہ تھا, یہ جوش تھا. بچوں کی حیثیت سے, ہائی اسکول کے طلباء کی حیثیت سے نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. بہرحال اس پر بھی میری 2 کتابیں موجود ہیں, خدا کے لیے پڑھیے. استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. شدید ترین جو ہمارا خطرے کی جگہ ہے وہ یہ ہے, اگر اس کے مسئلے کا صحیح کوئی حل نہ ہوا ایکسپلوژن ہو جائے گا. بہرحال اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. اس میں اجتہاد کی کہاں ضرورت ہے؟ میرے نزدیک ایک مقام پر ہے. 3 کام پہلے وہی ہوں گے, دعوت اسی پیٹرن پر دینی پڑے گی. وہ پیٹرن کیا ہے میں نے بیان نہیں کیا, وہ کتاب سے آپ دیکھیے. تربیت اسی نہج پر دینی ہوگی. خانقاہی تربیت مجاہد نہیں پیدا کرتی. خانقاہی تربیت جو ہے وہ آدمی کے اندر کی صفائی کر کے, ہو سکتا ہے اسے کشف بھی ہونے لگے, اسے الہام بھی ہونے لگے, اسے بہت سی چیزیں جو ہے معلوم ہو جائیں, اس سے کوئی کرامات کا ظہور بھی ہونے لگے. مرد میدان نہیں بنتا. اس کے لیے وہ محمدی طریقے تزکیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام وہ اختیار کرنا پڑے گا. دعوت کا نہج وہ ہو, تربیت کا نہج وہ ہو, تنظیم کا نہج وہ ہو, ویسی مضبوط تنظیم. یہ تو وہی کام کرنے ہوں گے جو اس وقت ہوئے, کوئی سرے منہ فرق نہیں. پھر جب تک طاقت نہیں ہے پیسو ریزسٹنس, اگر پری میچورلی وائلنٹ ہو گئی یہ تحریک کچل دی جائے گی. ایک وقت درکار ہے کہ اس میں جھیلو, برداشت کرو, صبر کرو, چاہے گالیاں دی جا رہی ہو, چاہے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہو. لیکن آخری 2 مرحلے جو ہیں یہاں اب ایک خاص وجہ سے ایک میں مجتمع ہو جائیں گے. وہ وجہ پہلے سمجھ لیجئے. 2 اعتبارات سے حالات کا فرق ہے. اجتہاد کی وہی ضرورت ہوتی ہے جہاں حالات کا فرق. حالات پہلے ہی وہ ہوں تو اجتہاد کا خامخواہ کا شوق جو ہے وہ نہیں چلانا چاہیے, وہ فطرہ بن جاتا ہے. نیا مسئلہ ہے, نئی صورت مسئلہ, نئی صورت احوال, تو اجتہاد ہے. مسئلہ 2 اعتبارات سے مختلف ہو چکا ہے. نمبر 1, اس وقت جہاں بھی کہیں اسلامی انقلاب کی تحریک اٹھے گی مسلمانوں میں اٹھے گی, اور راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہی ہوں گے. جاگیردار مسلمان دار ہوں, ڈکٹیٹرز ہوں, بادشاہ ہوں, مسلمان. وہاں کھلم کھلا کافر اور مسلمان کا معاملہ تھا. لہذا تلوار کے چلنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں. یہاں بڑا فرق واقع ہو چکا ہے. معاملہ ہے مسلمان کا, فاسق ہو, فاجر ہو, کچھ بھی ہو, ہے تو مسلمان. نمبر 2, ڈسپیرٹی بہت ہو چکی ہے. آج کا یہ منظم معاشرہ جو ہے اس کے اندر حکومت کی قوت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اور عوام اتنے نہتے ہو چکے ہیں. ان دنوں کو چھوڑ دیجئے, یہ تو ایک اسپیشل دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, کلاشنکوف کلچر جو آپ کے ہاں آ گیا ہے. عام نارمل حالات کے اندر اب عوام کا کوئی مقابلہ مسلح تصادم میں حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب بھی یہاں پہ دیکھیے بہترین ڈیموکریسی بھی آ جائے گی تو وہ ڈیموکریسی میں جو حکومت ہوگی وہ ریفلیکٹ کرے گی اسی پاور بیسس کو کہ جو آپ کے معاشرے میں ہے, اور وہ لوگ آئیں گے تو وہ پروٹیکٹ کریں گے اپنے انہی پاور بیسس کو. تو دے ول بی دی ڈیفینڈرز آف دیٹ سسٹم. اور حکومت سے جو معاملہ پیش آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ بہت ان ایکول مقابلہ ہے. فوج, پولیس, پیراملٹری فورسز, آپ دیکھیے ان کا اسلحہ عوام نے ہتھے. لیکن انہی 2 چیزوں کا جواب ہے جو تمدنی ارتقاء نے فراہم کیا ہے. نہتے عوام منظم ہو کر فرم ریزولوشن کے ساتھ ایک ڈیمونسٹریشن آف ول. ڈیمونسٹریشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی قوت ارادی کی. جب طاقت اتنی ہو جائے کہ یہ اطمینان ہو کہ اب ہم آ سکتے ہیں سڑکوں پر, ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں, پکیٹنگ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم پر گولیاں چلیں گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جیلوں میں ٹھوسا جائے گا, بھر دیں گے جیلوں میں. اگر یہ طاقت عوام میں پیدا ہو جائے تو بغیر ہتھیار اٹھائے, بغیر کسی توڑ پھوڑ کے انقلاب لایا جا سکتا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ فوج کہاں کی ہے, باہر کی تو نہیں ہے, اپنے ملک کی ہے. کتنوں کو مارے گی؟ 10-20 ہزار کو مار کر وہی فوج کہے گی نو مور. ہو چکا ہے ہمارے یہاں.
بھٹو صاحب کو اسی فوج نے صاف جواب دیا. وہ فوج کتنی بڑی تھی جو موجود تھی شہنشاہ ایران کے پاس. کہا جاتا ہے کہ اس کا آرسنل جو ہے اسلحہ خانہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ اس کا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے سوال ذہن میں آئے رشیا کو نکال دیجیے, ایکسپورٹ کیجیے اسے. رشیا جو ہے وہ یورپین پاور ہے بیسیکلی, ناٹ این ایشین پاور. اس کو چھوڑ دیجیے تو پورے ایشیا میں ہندوستان اور جاپان تو خیر اس وقت تک یہ سمجھیے کہ آیا ہی نہیں اس فیلڈ میں. ہندوستان پھر سب سے بڑی ملٹری طاقت ہے, لیکن یہ کہ اسلحہ خانہ ایران کا کہیں زیادہ بڑا ہے, کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اگر شہادت کی وہ آرزو تمنا زندگی جان دینے کی اس کام کے لیے, بغیر اس کے کہ توڑ پھوڑ ہو, یہ توڑ پھوڑ جو ہوتا ہے یہ کمیونسٹ ٹیکنیک ہے. پھر جو وہاں بچولی پولیس سے کھیلی جاتی ہے یہ وہ کام نہیں ہے. آگے بڑھو اور گولیاں آئیں تو ٹھیک ہے, برداشت کرو, چھیڑو, جانے دو, یہی تو مطلوب و مقصود ہے. جو سنت ہے صحابہ کرام کی جو غزوہ موتا میں آئی کہ ہمیں تو شہادت دکھا رہے, 1 کا 33 سے مقابلہ ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں. 1 لاکھ کی فوج آ گئی تھی 3000 کے مقابلے میں. اب یہ ہے کہ پیسفل ڈیمونسٹریشن, اس کو میں ذرا 2 مثالوں سے واضح کر کے بات ختم کر دوں گا. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں سکھ ایجیٹیشن. ایک ہوا تھا 30s میں, ایک چل رہا ہے آج کل. ان میں کیا فرق ہے اور نتیجہ کیا مختلف نکل رہا ہے. 30s میں ایک موومنٹ چلی تھی سکھوں کی, گردوارہ پربندک کمیٹی. یہ لفظ اب بھی آپ سنتے ہوں گے اور شاید اب آپ کو ہنسی آئے کہ پوزیشن کیا تھی. ان کے گردواروں کے ساتھ جو وقف زمینیں تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز حکومت سکھوں کو علیحدہ مذہب تسلیم نہیں کرتی تھی, لہذا وہ ہندو جو ہے بیٹھے ہوئے اوقاف کے مالک وہ ہیں, عبادت گاہیں سکھوں کی. تو انہوں نے آرگنائز کیا اپنے آپ کو گردوارہ پربندک کمیٹی, اور ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ ہمارے اوقاف, ہمارے جو گردواروں کے ساتھ اوقاف ہیں ان کا کنٹرول ہمیں دیا جائے. اب آپ کو معلوم ہے ہندو سرمایہ دار منظم انگریز کے دربار میں اس کے رسائی, انہیں ایجیٹیشن کرنی پڑی. لیکن وہ ایجیٹیشن ابھی 3-4 سال ہوئے فوت ہوئے ہیں. حاجی عبدالواحد صاحب ہمارے بہت سے دوست ان سے ملے بھی ہیں, جانتے ہیں. امرتسر ہی کے رہنے والے تھے. 37 میں انہوں نے ایم اے کیا تھا انگلش کا. اس وقت وہ اپنے پورے ہوش میں جوانی میں تھے. وہ آئی وٹنس تھے کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 توڑنے کے لیے, ڈیفائی کرتے تھے. ان کا حکم یہ تھا انہیں اپنے ہاتھ یہاں بندھے رکھو, یہاں بالکل سینے پر اس طرح باندھ کر جتھا نکل رہا ہے. اب ادھر سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا, لاٹھی پڑی خالصہ کے سر پر, سر پھٹ گیا, گر گیا, لیکن ہاتھ بندھے رہے. He didn't resist. Peaceful resistance, passive resistance. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایجیٹیشن کامیاب ہوا, انہیں اپنے گردواروں کا کنٹرول ملا. وہی گردوارہ پربندک کمیٹی ہے جو اس وقت ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے. یہ لفظ جب انہوں نے مجھے سنایا, یہ واقعہ حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم مغفور نے, مجھے سورہ نساء کے الفاظ یاد آ گئے, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, مسلمانوں جھیلو, برداشت کرو, مارا جائے, پیٹا جائے, جو کچھ ہو, دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جائے, شہید کر دیا جائے. حضرت یاسر, حضرت سمیہ کو شہید کر دیا بالفعل ابو جہل, بٹ نو ریٹیلیشن. یہ ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے. گردوارہ پربندک کمیٹی, کنٹراسٹ کر دیجیے, اس وقت یہ موومنٹ شروع ہی ہوئی ہے تو یہ وائلنٹ تھی, مہندرا والا کی تحریک. نتیجہ کیا, سب سے زیادہ خون جو ہے سکھوں کا بہ رہا ہے. سکھوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے سب سے زیادہ. وہ کمیونٹی جو ہے سکڑتی چلی جا رہی ہے, کامیابی کا کوئی امکان نہیں. ایک مثال تو یہ سامنے رکھیے. ایک مثال میں پاکستان کی آپ کو دے رہا ہوں جس سے میری بات سب واضح ہو جائے گی. ویسے وہ جو میں نے 4 مرتبہ کہا اس میں 3 صفحوں میں یہ پروسیس آف ریولیوشن بھی, اس کا خلاصہ دے دیا گیا, اسے پڑھ لیجیے گا. یہ کوئی 4 سال کی بات ہے. آپ کے ہاں 23 مارچ کو اور 14 اگست کو پیریڈز ہوتی ہیں. ان پیریڈز میں جہاں اسلحہ کی نمائش ہے, ہماری فوجیں پریڈ کرتی ہیں, جوان لڑکیوں کی پیریڈ بھی ہوتی ہے سڑکوں پر, اور مرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی میرا ذہن ادھر نہیں گیا, پریڈ میں نے کبھی جا کے دیکھی نہیں, اگرچہ اخبارات میں فوٹو دیکھتے تھے بس. اب بہت سی چیزیں ہمارے یہاں منکر ہو رہی ہیں, منکرات ہیں, لیکن یہ کہ کیا کریں. ایک لاہور کی گرلز کالج کی پرنسپل ایک خاتون ہے, خود باپر تھے. انہوں نے اپنے کالج کا ماحول بھی بہت اچھا رکھا. انہوں نے مجھے فون کیا, جمعے کا دن تھا, میں جمعے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے اگلے ہی دن عمرے کے لیے جانا تھا. 23 مارچ سے پہلے کی بات ہے, یہ مارچ کا پہلا ویک تھا. انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں پردے کی اور اس کی اور اس کی, اور یہ بات آپ نے کبھی نہیں کہی. اور اس غریب نے یہ کہا کہ میری مصیبت یہ ہے کہ ہر موقع پر مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو بھیجوں, حالانکہ دوسرے کالجز کے اندر
وہ لڑکیاں ہیں بے تحاشا لیکن وہ جا کے ادھم مچاتی ہیں. میری بچیاں کیونکہ مہذب ہیں, میں نے یہاں انہیں ایک ڈسپلن کی تعلیم دی ہے, تو یہ میرے اوپر مصیبت آتی ہے. اے روشنی تباہ تو برمن بلا شدی. میں نے اس روز جمعے میں جا کے تقریر کی. آرمی آفیسر بھی وہاں کثرت سے آتے ہیں, باغ جناب گورنر ہاؤس قریب ہے, GOR بہت ساتھ ہے اس کے. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں خدا کے لیے جس شخص کی بھی رسائی ہے ضیاء الحق صاحب تک وہ بات پہنچائے کہ یہ منکر ہے, حرام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ملٹری ٹریننگ نہ دیں, کالجز میں آپ دیتے ہیں, پردہ والس ہوتی ہیں, کوئی حرج نہیں. پریڈ بھی کرائیں, ضرور کرائیں, قذافی اسٹیڈیم میں کرائیں, ان کی مائیں بہنیں آئیں, عورتیں آئیں, دیکھیں, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اس امت کی جوان لڑکیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہیں, ظاہر بات ہے کہ بوڑھی عورتیں نہیں ہوتی اس میں, پھر وہ سر جھکا کر نہیں چلے گی, سینہ تان کر چلے گی. پریڈ ہے یہ, اور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں مرد, یہ منکر ہے, اس کو بند کیجیے. میں تو کہہ کے چلا گیا, آیا واپس تو اس کراچی شہر میں مجھے آپ کا جو اخبار ہے اسٹار ایوننگر, میں آیا اصل میں 24 کو واپس, ایک دن پہلے وہ پریڈ ہو چکی تھی. 24 کو صبح کے اخبارات نہیں چھپے تھے 23 کی چھٹی کی وجہ سے, صرف شام کا ایوننگر تھا اسٹار. اس کی جو بینر ہیڈ لائن تھی بولڈ سب سے اوپر, اس کے الفاظ یہ تھے, ویمنس پیریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں طفیل صاحب نے بھی کوئی خط لکھا, اور سید صدر ضیاء صاحب کو یا تو انہی پرنسپل صاحبہ نے ان سے بات کی ہوگی یا میری تقریر کی خبر ان تک پہنچی. پہلے انہیں بھی کبھی خیال نہیں آیا, لیکن اس وقت انہوں نے بھی کہا, خط بھی لکھا. لیکن برنالہ وہیں بہا, اور یہاں جو اوریانی اور فحاشی کے علمبردار ہیں انہوں نے بغلے بجائے کہ دیکھو اتنی بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ نے خط بھی لکھ کے دیکھ لیا. برنالہ وہیں بہا کہ نہیں, ویمنس پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. بس اس کو ذہن میں رکھیے, اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث نبوی یہ ہے کہ تم کسی منکر کو دیکھو تم پر فرض ہے کہ طاقت سے روکو. اگر اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے روکو, اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے دل سے نفرت رکھو. یہ کم سے کم درجہ ہے ایمان کا, ذالک اضعف الایمان. بس اسی کو لائیے ریورس آرڈر میں. ظاہر بات ہے کہ جن کے دلوں میں بھی نہیں ہے ان سے تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی اس وقت. جن کے دلوں میں ہے ان سے کہنا زبانیں کھولو, کچھ تو کہو, کچھ تو کہو. یہ ہے نہی عن المنکر باللسان, غلط کو غلط کہو, حرام کو حرام کہو, ناجائز کو ناجائز کہو. درخواست کرو کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ, چھوڑ دو یہ لچھن, اللہ کے غضب کو مت دعوت دو. لیکن جب طاقت حاصل کر لو, وہ طاقت, دعوت, تربیت, تنظیم سے جو طاقت مہیا ہو, وہ طاقت کافی ہوگی, تو پھر ہم چیلنج کریں گے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا. پھر آئیں گے. اگر منظم ہے, طاقت ہے, جان دینے کی آرزو ہے, تو پھر کون ہے کہ جو جیت جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پہلے 3 سٹیپ جو ہیں کنسولیڈیٹ کیے گئے, دعوت وہی ہو, تنظیم اسی طرح کی ہو, تربیت اسی انداز کی ہو. تب یہ کہ اگر مناسب طاقت بن جائے تو پھر یہ نہی عن المنکر بالید, یہ انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا. ویسے اصولی اعتبار سے فتوے کے درجے میں بتا دیتا ہوں, ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ مسلح بغاوت بھی کرنی پڑے. اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے, خواہ وہ مسلمان. البتہ شرط انہوں نے عائد کی ہے کہ طاقت اتنی بہم پہنچائی جا چکی ہو کہ کامیابی کم سے کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی طاقت جمع کی اور ٹکرا دیا اور وہ خون خرابہ کرا دیا اور پھر اس طریقے سے بار بار جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا ہے. طاقت فراہم کرو. اسی کو میں کہا کرتا ہوں ایک سادہ سی مثال سے, جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی سیرت النبی کو دیکھو. حضور نے مکے میں بت پرستی کی مذمت شروع کر دی زبان سے, لیکن کسی بت کو توڑا نہیں. حالانکہ 10 فدائی آپ بھیج دیتے رات کے وقت, تھے موجود آپ کے پاس, آپ کے اشارے پر جانے جو ہے نثار کر دیتے کہ جاؤ توڑ دو سارے بت, توڑ دیتے. ہوتا کیا, ایک تو یہ کہ جو خون خرابہ ہوتا, دوسرے یہ کہ چند دنوں کے اندر پتھر ہی تو تراشنے ہیں, وہ پھر تراش کے لا کے رکھ دیے جاتے. لہذا 12 برس تک اسی مکے میں حضور رہے اور اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس میں بت موجود تھے. نہیں عن المنکر باللسان ہو رہا ہے, بالید نہیں ہو رہا. لیکن اس 12 برس کی محنت, دعوت, تنظیم, تربیت سے جب وہ قوت فراہم ہو گئی, پھر جب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جب اجازت نامہ آ گیا آگے بڑھو, جب تصادم ہوا, پھر فاتح کی حیثیت سے جب 10 رمضان مبارک کو داخل ہوئے ہیں تو پہلا کام یہ کیا, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, ایک ایک بت کو توڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ پھر آج تک وہاں بت نہیں آ سکا, اس لیے کہ انقلاب آ چکا تھا, اب ایک طاقت تھی. یہ کوئی صرف ایک چوری چھپے کا کیا ہوا کوئی کام نہیں تھا. یہ ہے وہ پروسیجر کے اندر اجتہادی معاملہ
کہ جس کے ذریعے سے پیش قدمی کریں گے تو اللہ کو منظور ہوگا، اس کا فضل شامل حال ہوگا، تو انقلاب آئے گا۔ میں الیکشن کا انتہائی قائل رہا اور میرے بیانات آپ سنتے رہے ہوں گے۔ سن 82 میں ضیاء صاحب کو میں نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ نے جو یہ سیاسی گاڑی روکی ہوئی ہے اس ملک کی، اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن میں یہ بھی اسی صدمت کے ساتھ کہتا رہا ہوں، اس الیکشن سے اسلام نہیں آئے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے جو کچھ ہوگا، جس طرح کے اصول ٹوٹے ہیں اور جس طریقے کی گٹھ جوڑ اور توڑ پھوڑ ہوا ہے وہ سب کے سامنے، اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی سب سامنے، آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، مسجد میں اپنے ہاں دعا کرواتا ہوں، اللہ کرے کہ خیر و خوبی سے یہ الیکشن ہو جائے۔ اس ملک کی گاڑی جو ہے، جو بھی نظام قائم ہے، کم سے کم اس کو چلانے کے لیے پٹڑی کے اوپر جو ہے گاڑی چل جائے، ورنہ تو بہت بڑا اندیشہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اسلام تو اس سے نہیں آئے گا، اسلام اس راستے سے آئے گا جو سیرت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام سے آپ کو ملتا ہے، اور سوائے اس ایک آخری معاملے کے کہیں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں، اور وہ اجتہاد ایک حقیقی اجتہاد کی ضرورت ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرات، میں آپ حضرات کا بہت ہی تہہ دل سے ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس صبر اور سکون کے ساتھ میری بات سنی ہے، اللہ کرے کہ یہ آپ کا شوق بڑھے، آپ ان مسائل پر غور کریں، پھر اس کے لیے کوئی لایا عمل اگر سامنے آئے تو کمر ہمت کس کر میدان میں آنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے پھر آس پاس کوئی ہے اس طرز پر کام کرنے والا، جو ہو اس سے مل جائیے، جمع ہو جائیے، جڑیے۔ لا اسلام الا بجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ۔ اور پھر یہ کہ آج جو صحیح نظر آ رہا ہو اس کا ساتھ دیجیے، اگر محسوس ہو کہ اس سے بہتر کوئی شکل موجود ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب آپ ہاتھ نکال نہیں سکتے وہاں سے۔ نبی پر ایمان لانے کے بعد واپس جانا کفر ہے، لیکن کسی اور امتی کے ساتھ دیتے ہوئے اگر آپ کا اطمینان نہ رہے گا، اس سے بہتر کوئی شکل نظر آئے تو ہے جستجو کے خوب سے ہے، خوب تک کہاں، آگے چلیے، آگے بڑھیے۔ لیکن یہ جمود جو ہے وہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، سیرت کا صحیح فہم، اور انقلاب، عالمی انقلاب کے لیے پہلے پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے ارادے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں کمر ہمت کسنے اور عمل کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ ایک پرچی تھی جو بار بار میں دیکھ رہا تھا کہ بھول نہ جاؤں، گر نہ جائے۔ یہ منظور حسن صاحب ہیں، مالک مقبول سنس، جنہوں نے ہماری اس تقریب کے لیے یہ شامیانے وغیرہ بغیر کسی معاوضے کے ہدایت کیے ہیں۔ ان کی درخواست یہ ہے کہ ان کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو ابھی نماز با جماعت ہم یہاں ادا کریں گے، وضو کا بھی محدود پیمانے پر انتظام یہاں ہے۔ کچھ حضرات کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا انتظام ہے، گھبرائیں نہیں، اس کی کوشش جو ہے ہوگی کہ کرفیو کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وہاں پر سب لوگ پہنچ جائیں۔ اسٹال یہاں لگا ہوا ہے۔ یہ انجمن خدام القرآن کا جس کتابچے کی قیمت سید صاحب نے کہہ دی 10 روپے، وہ قیمت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اگر مفت تقسیم کیا جا رہا ہو کہیں تو ہر شخص بچہ بھی لے جائے گا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ٹوکن ہدیہ ہے جو آپ گویا کہ ایک طریقے سے آپ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، وہ اسی لیے ہے تاکہ وہی لوگ لیں کہ جو واقعتاً سیریسلی سوچ رہے ہوں کہ انہیں اس انجمن کے ساتھ اشتراک عمل کرنا ہے۔ اسی میں فارم بھی ہے انجمن کا۔ باقی ہمارا یہاں پہ اسٹال لگا ہوا ہے، اس میں وہ منہج انقلاب نبوی بھی محدود تعداد میں ہوگی، اور استحکام پاکستان، یہ تین چیزیں جو ہے بنیادی ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت، جو ہر پاکستانی باشعور مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ پھر اتفاق ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو ٹھیک۔ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور پروردگار، اب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈالیو، اور ہمیں اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ پروردگار، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اور ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہم ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنی جانیں بھی کھپائیں اور مال بھی کھپائیں۔ اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیرے دین متین کو قائم کریں۔ اے اللہ دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر سکیں جس کے لیے ہم نے یہ عرض پاکستان حاصل کی تھی۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ
ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک وصلی علیہ وسلم. پروردگار ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. وارزقنا اتباع، اور اے اللہ ہمیں حضور کے اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. خاص طور پہ پروردگار منظور حسن صاحب کو جن کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اللہ کا اے پروردگار ان کو صحت عطا فرما. پروردگار سب کی مغفرت فرما، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.